لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنرل رپورٹر مستنصر بٹ کی رپورٹ کے مطابق تاجر گروپ پاکستان کے چیئرمین اکبر بٹ سے ان کی رہائش گاہ پر خصوصی ملاقات کی گئی۔ ملاقات کے دوران جنرل رپورٹر مستنصر بٹ نے تاجر برادری کو درپیش مسائل، کاروباری چیلنجز اور موجودہ معاشی صورتحال سے متعلق مختلف سوالات کیے۔ اس موقع پر چیئرمین اکبر بٹ نے تمام سوالات کے تفصیلی جوابات دیتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا میری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب سے درخواست ہے کہ پاکستان کے تاجر برادری کے وفد سے ملاقات کر کے تاجروں کے مسائل کے حل اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ چیئرمین اکبر بٹ نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ تاجر گروپ پاکستان سطح پر تاجروں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں ہمارے جنرل رپورٹر مستنصر بٹ کی اس لائیو رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مستنصر بٹ اور رائل نیوز چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج میں جو ہے کسی تعارف کی جو محتاج نہیں ہے شخصیت، اور ماشاءاللہ فخر لاہور بھی ہیں، بلکہ فخر پنجاب، فخر پاکستان کہہ سکتا ہوں، ہمارے تاجر گروپ برادری کے پاکستان کے چیئرمین اکبر بٹ صاحب کے ساتھ ان کی رہائش پہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ تو آج جو ہے وہ ان سے میری بھی خوش نصیبی ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ ممتاز شخصیت ہیں۔ تو یہ ہے کہ تاجر برادری کے حوالے سے ان کے کاروبار جو آج کل جو حالات جا رہے ہیں، تاجر برادری سخت پریشان ہے اس وقت پورے ملک میں۔ تو اس حوالے سے بٹ صاحب سے چند ایک سوال کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تو جی السلام علیکم بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بٹ صاحب یہ بتائیے گا، آج کل جو ملکی صورتحال ہے، کاروباروں کے، تاجروں کے، ہر تاجر برادری پریشان ہے، مارکیٹوں میں، بازاروں میں آج کل کاروبار تو بالکل جو ہے نا وہ بڑے ڈاؤن فال چل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں رائل نیوز اور ان کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں۔ جہاں تک پاکستان کی معیشت کی بات ہے تو اس وقت پاکستان کے حالات، اس میں کاروبار کے حالات بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ایک تو جنگوں نے ختم کر دیا ہے، اوپر سے ان کی پالیسیوں نے ختم کر دیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ جب آپ اسلام آباد میں کوئی پالیسیاں بناتے ہیں تو اس میں جو نیک تاجر ہیں، جو اچھے تاجر ہیں، ان کو شامل کیا جائے تاکہ وہ اپنی اوپینین دے سکیں کہ ہمارے کاروبار کیسے سٹیبل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایوانوں میں بیٹھ کے وہاں پہ فیصلے کر دیتے ہیں، اور تاجر جو برادری ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے ٹیکسوں کی بمبار کر دی ہے۔ تو وہ جب ان کے پاس پالیسی نہیں ہوگی، جب یہ آئی ایم ایف کا جو ہے نا وہ جھنڈا اٹھا کر اور ہم پہ مسلط کر دیں گے تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حل ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ تاجروں کی نمائندگی اسلام آباد میں لائے، ان کو ان سے اوپینین لیں، پھر ہمارے کو کاروبار جو صحیح ہو سکتے ہیں۔ ورنہ پاکستان میں جو کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، اور جو نچلے طبقے کا تاجر ہے وہ تو بالکل برباد ہو گیا ہے۔ ان کے پاس تو وہ تو مانگنے پہ آ گئے ہیں، یہاں تک ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا میری عاصم منیر صاحب سے اپیل ہے کہ وہ جو ہے نا اس چیز میں، یہ تاجروں کے مسائل میں خود جو ہے نا وہ انوالو ہوں، اور ان سے جو نا ان کی اسٹریٹجی لیں کہ یہ کس اسٹریٹجی سے کام کر رہے ہیں، اور وہ تاجروں کے نمائندوں کو اپنے پاس بلا کے ان کی اوپینین لے کے پاکستان کے حالات سٹیبل کریں۔ اچھا بٹ صاحب، یہ ایک تو چلے یہ اندرونی آپ نے صورتحال جو ہے بتائی ہے تاجروں کی کہ یہ کنڈیشن ہے اس وقت کہ کمر ٹوٹ چکی ہے تاجروں کی، پاکستان کی انڈسٹریوں کی، تاجروں کی۔ تو یہ جو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اتنے عرصے سے چل رہا ہے مسلسل، تو اس کے ساتھ بھی کاروبار کے اوپر جو ہے وہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ اس میں کیا کہوں کہ پاکستان جب سے بنا ہے، جب جو اعلیٰ عوان ہیں، جو منسٹری ہیں، وہ توانائی کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، وہاں عوانوں میں تو ہر چیز چل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے یونٹ جو ہیں، ان کو 10-10 20-20 ہزار یونٹ لیے وہ واپس لیے جائیں۔
جن کو مفت یونٹ دے رہی ہیں، وابڈا کے بندوں کو دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، یہ واپس لیے جائیں. اس کے بعد یہ عوام کی طرف آئے. اگر اگر کاروبار چل رہا ہے، رات کے تک کاروبار چلے گا تو اتنا جتنا چلے گا، جتنی بجلی صرف ہوگی اتنا ان کو ٹیکس آئے گا، جتنا کاروبار ہوگا ان کو سیل ٹیکس آئے گا. یہ سیل ٹیکس لینے کی بجائے، ٹیکس لینے کی بجائے یہ تاجروں کو جو ہے نا پسپا کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ پالیسیاں لے رہے ہیں. یہ پالیسی صحیح کریں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. بٹ صاحب یہ جو ویسے تو مریم نواز نے جو ہے وزیر اعلیٰ نے یہ پیرا فورس بنائی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کاروباری لوگ جو ہے وہ کافی سخت پریشان ہیں کہ اس کے حوالے سے، پیرا فورس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ایک اگر پیرا فورس بنائی ہے ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، اگر تو وہ ڈسپلن قائم کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ پیرا فورس بڑا اچھا کام کر رہی ہے. لیکن پیرا فورس کیا کام کر رہی ہے مجھے بتائیں، کہ وہ پیسے لے کے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو پکڑ لیتے ہیں. اگر پیرا فورس کو انہوں نے اختیارات دینے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک انسپیکٹر ہے، وہ ایک مارکیٹ کا اس کو ٹارگٹ دیا گیا، یہ مارکیٹ آپ نے بند کروانی ہے. بھئی آپ نے یہ سوچا ہے کہ مارکیٹ کے صدر کو بلایا جائے، اس سے ڈسکس کریں، پیرا فورس بیٹھے اور بھی جو ان کے ادارے ہیں وہ بیٹھے، وہ بیٹھ کے کہ جی ہم نے توانائی بچانی ہے، ہم نے ملک کو بچانے کے لیے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے. آپ بتائیں کہ کب تک ٹائم ہونا چاہیے، آپ بتائیں کہ کون سا ٹیکس جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ آئے گا، کون سا سسٹم ایسا بنائیں کہ پاکستان ترقی کرے. اور مجھے یہ بتائیں کہ ہر ملک میں ایک تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور آپ ریڑھ کی ہڈی کو توڑ رہے ہیں. آپ مارکیٹوں کے صدروں کو بلائیں، آپ ٹریفک والے کو بلائیں، آپ کارپوریشن والے کو بلائیں، آپ انکم ٹیکس والے کو بلائیں. وہاں جا کے وہ ان کے صدور سے پوچھیں کہ بھی آپ کی مارکیٹ میں کیا کیا مسائل ہیں، آپ ہمیں اوپینین دیں. ہم آپ کی اوپینین کو لے کے، اپنی اوپینین لے کے ایک جو نا وہ ہم ایک ایجنڈا بنائیں گے. اس ایجنڈے کے تحت نہ تاجروں کو تکلیف ہو، نہ ہمیں تکلیف ہو، تب جا کے یہ کام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. یہ اپنی پالیسی کارپوریشن کے ساتھ جو ہے آپ حکومت اور تاجروں میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے. تو بس ایک لاسٹ آپ سے سوال کرنا ہے بٹ صاحب کہ یہ جو اپنا لاہور چیمبر آف کامرس کے جو اپنے لاہور کے صدر بھی ہیں وہ علی حسام صاحب، تو ان کا پچھلے دنوں ایونٹ بھی ایک ہوا، اس میں تقریباً لاہور کی ساری مارکیٹوں کے صدر، سارے لاہور کے عہدیداران نے شرکت کی، اور ان کا آپس میں جو ہے کافی انہوں نے یعنی کہ ایک علی حسام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو بعد میں پھر اگلے دن یہ ان کا آپس میں الحاق ہو گیا دوسری پارٹی کے ساتھ. علی حسام صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں علی حسام صاحب سے میرا کوئی اتنا تعلق تو نہیں ہے، میرا کسی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق بنا ہے. لیکن تعلق بنا ہے جب میں اس سے ملا ہوں تو وہ تو ایک گریٹ آدمی ہے، ایک نوجوان قیادت ہے. اب یہ جو بابے بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کہ ساری عمر یہی بیٹھے رہیں گے؟ اگر ایک پڑھی لکھی قیادت آگے آ رہی ہے، اگر اس نے ان کو دکھا دیا ہے کہ میں نے پورا لاہور اکٹھا کر لیا ہے، تقریباً لاہور سے 190 مارکیٹوں کے صدور وہاں پہ موجود تھے، اور 2,500-3,000 وہاں پہ بندہ موجود تھا. میں کبھی گیا نہیں ہوں، پہلی دفعہ گیا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے پورا لاہور اکٹھا کر لیا ہے. اب انہوں نے جیلس ہو گئے ان سے جو ہے نا وہ اتحاد توڑا ہے کہ یہ تو کل یہ آگے چلا جائے گا. بھی نوجوان قیادت آ گئی ہے، پڑھی لکھی قیادت آ گئی ہے، ایک ایماندار قیادت آ گئی ہے، تو آپ اس کو آگے لے کے آئے بجائے اس کے جیلس ہونے سے، بجائے اس سے اتحاد توڑنے سے. یہ ابھی اس کو سیڑھی چڑھا کے پیچھے سے انہوں نے سیڑھی کھینچ دی ہے. میں نہیں مانتا ان کو، میں علی صاحب کو مانتا ہوں. میرا پاکستان تاجر گروپ اور میرے جتنے یہ بھائی ہیں، میرا شمالی لاہور ہے، میں اور میرے جو تاجر بھائی، ہم علی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم آخری دم تک اس کے ساتھ لڑیں گے.
جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تاجر گروپ پاکستان کے چیئرمین اکبر بٹ صاحب. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی کاروباری حالات کے اوپر، تاجروں کے مسائل کے اوپر. اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک اپیل بھی کی ہے کہ کم از کم پاکستان کی جو تاجر برادری ہیں ان کو آپ ایک ان کے ساتھ کانفرنس کریں تاکہ کاروباری جو لوگ ہیں، حضرات ہیں، تاجر برادری ہیں، ان کے مسائل کے اوپر بات اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مستنصر بٹ کو اجازت دیں. تو سلطان بٹ کیمرہ مین کے ساتھ مستنصر بٹ، اللہ نگہبان.